اور یاد کرو جب کہ غداؤتا آپ نکلے تھے من اہل کا اپنے گھر والوں سے، غدا کہتے ہیں سویرے نکلنے کو، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ یاد کیجئے وہ واقعہ بھی جب کہ آپ نکلے تھے اپنے گھر والوں سے، تو بوّئو آپ ٹھکانہ دے رہے تھے، بوّا یبوّئو تبوی کہتے ہیں جگہ فراہم کرنا، تو آپ جو ہے نا وہ اپوائنٹ کر رہے تھے، جگہیں دے رہے تھے المؤمنین ایمان والوں کو، مقاعدہ جگہیں، قاعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، بیٹھنے کی جگہیں، للقتال لڑائی کے لیے، یعنی لڑائی کے لیے جو کمین گاہیں ہیں وہ آپ فراہم کر رہے تھے کہ 50 آدمی اس پہاڑی پر بیٹھ جائیں اور باقی ادھر آ جائیں، میمنہ میسرہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یعنی کہ جنگی ترتیب دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اذ ہمت جب کہ ارادہ کیا، طائفتان دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا یہ کہ دونوں پھسل جائیں پچل جائیں بزدلی دکھائیں، یہ بنو سلمہ بنو حارثہ دو قبیلے تھے جس وقت ابی بن کعب نہیں ابی بن ابی سلول عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول، ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت قائم کی کہ غزوہ احد کے لیے جو مکہ والے ہیں انہوں نے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے اعلان بھی کر دیا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ اگلے سال ہم پھر تمہیں اسی جگہ پر ملیں گے، ابو سفیان جاتے ہوئے کہہ گیا تھا، تو وہ انہوں نے بدلہ لینا تھا اپنے بدر کے یعنی مقتولوں کا، تو انہوں نے وہ جنگ کا اعلان بھی کیا ہوا تھا اور وہ وقت بھی آ گیا، اور ادھر سے ان کی کفار کی تیاریاں بھی ہو گئیں اور وہ بھی نکل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کر لڑائی کرتے ہیں، یعنی کہ دشمن کو یہاں پہنچ جانے میں، تو اس وقت جو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی بھی رائے اتفاق سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے موافق ہو گئی، اور جبکہ جو دیگر صحابہ کرام تھے، جو غزوہ بدر تو چونکہ اچانک ہوا تھا، کوئی پلاننگ تو نہیں تھی، وہ تو ایک قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، تو اللہ رب العزت نے وہاں سے بدر کی طرف انہیں لے گئے، تو جو شریک نہیں ہو سکے تھے تو ان کا جوش و جذبہ تھا کہ نہیں ہم لڑیں گے نا ان سے، تو وہ اسی بات چیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ جا کے ہتھیار لگا کر آ گئے اور نکل کھڑے ہوئے نا، تو کچھ ساتھ چلا عبداللہ بن ابی بن سلول، اور اس بات پر پھر اس نے بہانہ بنایا کہ چونکہ میری رائے نہیں مانی گئی ہے لہذا جو ہے نا وہ نکل گیا، جب وہ نکلا تو اپنے 300 آدمی لے کر، تو اس وقت جو یہ دونوں بنو سلمہ اور بنو حارثہ تھے، تو انہوں نے خود اس بات کو بیان کیا کہ ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ ہم بھی نکل جائیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے ہمارا تذکرہ قرآن مجید میں ڈال دیا، اذ ہمت طائفتان جب کہ ارادہ کر لیا تھا دو گروہوں نے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا یہ کہ وہ دونوں پھسل جائیں پچل جائیں، واللہ ولیہما اور اللہ ان دونوں کا ولی ہے، وہ اس بات پر خوش تھے کہ اللہ نے ہمیں اللہ نے ہمارا ولی ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں کہہ دیا کہ واللہ ولیہما اللہ ان دونوں کا ولی ہے، اللہ ان دونوں کا سرپرست ہے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے، وَلَقَدْ نَاصَرَكُمْ اور البتہ وہ تو مدد کر چکا تمہاری، اللہ بے بدرن بدر میں، یعنی اللہ تعالیٰ بدر میں تمہاری مدد کر چکا، وَأَنْتُمْ جب کہ تم اذلہ پست تھے، نشیبی جگہ پر تھے، یعنی کہ جو کفار تھے وہ اوپر والی جگہ پر تھے اور مسلمان نشیبی جگہ پر تھے، فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ، اس تقولو جب کہ آپ فرما رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین ایمان والوں سے، الن یکفیکم کیا کافی نہیں ہے تمہیں، ان یمدکم یہ کہ مدد کرے تمہاری، ربکم رب تمہارا، بثلاثت آلاف 3,000 سے، الف کہتے ہیں ہزار کو، آلاف جمع ہے، من الملائکہ فرشتوں کے،
منزلین اتارے گئے، یعنی اللہ رب العزت آسمان سے اتارے گئے 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو یہ فرما رہے تھے، بلا ہاں کیوں نہیں، ان تصبرو اگر تم ثابت قدم رہو گے، وتتقو اور تم متقی رہو گے، اللہ کی ناراضگی سے تم ڈرتے بچتے رہو گے، وَيَأْتُوكُمْ جبکہ وہ تو آئیں گے تم پر، من فورہم اپنے جوش سے، یعنی کفار تم پر حملہ آور ہوں گے اپنے جوش سے، ہذا یمددکم یہ ہے کہ مدد کرتا ہے تمہاری، ربکم رب تمہارا، بخمسۃ آلاف 5000 سے، من الملائکہ فرشتوں کے، مسومین جو کہ متعین ہیں، نشان زدہ، مسوم جنہیں متعین کر دیا گیا، جن کو نشان زدہ کر دیا گیا ہے، تو اللہ نے 5000 فرشتوں سے مدد کی غزوہ بدر کے اندر، جبکہ وعدہ 3000 کا تھا، وما جعلہ اللہ اور نہیں کیا، نہیں ٹھہرایا اسے اللہ نے، اللہ ہاں مگر، بشرا ایک خوشخبری، لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور یہ اس لیے ہے کہ مطمئن رہیں، پرسکون رہیں، قلوبکم تمہارے دل بھی اس پر، یعنی اس خوشخبری کے بعد تمہارے دل مطمئن رہیں، ومن نصر اور نہیں ہوتی مدد، اللہ مگر، من عند اللہ اللہ ہی کی جانب سے، العزیز جو کہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے، اللہ غالب ہے یعنی زبردست ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے وغیرہ، اور الحکیم وہ حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، اگر کہیں پر وہ کسی مسلمانوں کو شکست دے رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اگر مسلمانوں کا کوئی نقصان ہو رہا ہے اور مسلمان شہید ہو رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اللہ تو عزیز ہے لیکن وہ حکیم بھی ہے، تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم کا جو کام ہے وہ کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیقطع تاکہ وہ کاٹے، طرفاً ایک حصے کو، من الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے انکار کر دیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے فرشتے اتارے ہیں، تمہاری مدد کی ہے غزوہ بدر میں، اور یہ اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، بڑے بڑے جو ان کے صنادید تھے اور سردار تھے وہ اللہ نے بدر میں سارے مکا دیے، او یکبتہم یا کہ وہ رسوا کر دے انہیں، فینقلبوا پھر وہ پلٹیں، خائبین نامراد ہو کر، لیس لکا نہیں ہے آپ کے لیے، من الامر معاملے میں سے، شیئن کچھ بھی، یعنی یہ جو معاملہ ہے اختیار ہے، اس میں سے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، او یتوب علیہم چاہے وہ پلٹ آئے ان پر، یعنی کافروں کو توبہ کی توفیق بخش دے، او یعذبہم یا کہ وہ انہیں عذاب دے دے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ بس یقیناً ہیں وہ ظلم کرنے والے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ اختیار ہے، اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے اسے توبہ کی توفیق بخش دے، یا کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے اور اس پر عذاب بھیجے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، سب پر اللہ ہی کا اختیار ہے، یغفر لمن یشاء وہ بخش دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دیتا ہے، مَن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، اللہم اغفر لنا ولا تعذبنا واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا دائم مہربان ہے، اللہ ہم پر اپنی مغفرت اور اپنے رحم اللہ رب العزت مسلسل دائم ہم پر رکھے۔